رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ لیجئے صرف مفہوم. جمعے کے اندر انسان طویل باتیں نہیں کر سکتا، مفہوم ہی سمجھا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مفہوم بیان کیا صدقہ کیسے کام آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب افراتفری نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص، لوگ سمجھتے ہیں شاید لوگوں کے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، نہیں، ہر شخص اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا کہ ایک بندے کا اتنا پسینہ ہوگا کہ انسان اس میں ڈوب سکتا ہے. جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس دن صدقہ ایک واحد چیز ہوگی جو انسان کے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوگی. انسان کے سر کے اوپر اس کے کیے گئے صدقے کا سایہ ہوگا، اور جس کے اوپر صدقے کا سایہ ہوگا اس کے اوپر پسینے کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. بتائیے کیا قیامت کی سختیوں سے اور قیامت کے عذابوں سے اور گرمیوں سے بچانے کے لیے یہ حدیث کافی نہیں ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی ایک بات کہی، یہ تو جو صدقہ کرتا ہے یہ صدقات نیک اعمال اس کے اوپر سایہ فگن ہوں گے قیامت کے دن، اس کے اوپر گرمی، حدت اور شدت کو اس سے بچائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ صدقہ کرتا ہے ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، اس بندے کا مقام اس عام صدقہ کرنے والے سے اتنا بلند ہوگا کہ اس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو گیا اس کو سورج کی گرمی کچھ کہہ سکتی ہے؟ اس کو سورج کی حدت اور شدت کچھ کہہ سکتی ہے؟ عرش کا سایہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جن کو قیامت کے دن آپ نے عرش کا سایہ نصیب کرنا. صدقہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے ہیں. پہلے بلال کو دی، اپنی ازواج مطہرات کو دی. وہ جو بکری آئی تھی، وہ جو بکرا آیا تھا، وہ جو جانور آیا تھا، اس کا کوئی گوشت پڑا ہے، کوئی چیز باقی ہے؟ ماں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کی صرف دستی باقی ہے، آپ کو پسند ہے، اور ہم نے باقی تو سارے کا سارا صدقہ کر دیا ہے، صرف اس کی ایک دستی باقی ہے جو آپ کے لیے رکھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف دستی باقی نہیں ہے، باقی سب اللہ کے ہاں باقی ہو گیا ہے، ہمیشہ رہنے والے کے. جو بندہ اپنی آخرت کے لیے مال کو بیچ رہا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے جو چیز بھی اللہ کو بیچو گے اللہ کے ہاں پالو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کہ جو بندہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے، 2 روپے بھی خرچ کرے، اور انسان تو خرچ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے سامنے ان نیکیوں کو پائے گا. 1 روپیہ خرچ کرنے والا بھی پائے گا. اس لیے غریب لوگوں کے انفاق کا جو حکم رسول اللہ بار بار دیتے ہیں اس میں بھی تلقین ہے امیروں کو. امیروں کو جب حکم دیا، آج اسلام غریب ہے، واقعات طویل ہے، صرف اشارہ کروں گا، آپ نے سنے ہوئے ہیں. ابو بکر پوری جائیداد سمیٹ کے لے آئے. عمر نے کہا آج میں اتنا انفاق کروں گا کہ آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آدھی جائیداد اٹھا کے لے آئے. جب ابو بکر کو دیکھا اور رسول اللہ نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، کہا جو کچھ تھا لے کے آئے ہوں. کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ آئے ہوں بس. تو حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ وہ دن تھا جس دن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے ابو بکر کے ساتھ نیکی میں بھی مسابقت نہیں کرنی، ابو بکر سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. اس دن یہ وہ دن تھا کہ جب رسول اللہ ترغیب دے رہے ہیں امیروں کو بھی اور حضرت عثمان کو بار بار، جو بندہ 100 اونٹ دے گا اس کے لیے جنت، عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ عثمان، 7 مرتبہ عثمان کھڑے ہوئے. پھر کہا جو دینار دے گا، جو سونا دے گا اس کے لیے جنت، پھر عثمان کھڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں وہ سونے کی ڈلیاں ایسے ایسے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. عثمان سن لے، بس کر دے، بس کر دے، آج کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کرے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ امیروں کے صدقے ہو رہے ہیں اور غریبوں کو ترغیب کس طرح دی جا رہی ہے. ایک صحابی آیا ہے اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے، کھیتی باڑی کر کے
چند کھجوریں جو ہاتھ میں آ جاتی ہیں، کتنی کو آ سکتی ہیں، ہاتھوں میں لے کے آ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کی طرف بڑھے، کیا لے کے آیا؟ یہ لے کے آیا وہ جو گلے کے ڈھیر ابو بکر عمر عثمان کے پڑے ہیں، وہ سونے کے جو انبار پڑے ہیں، رسول اللہ نے وہ چند کھجوریں پکڑی اور اس گلے کے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی۔ اے اللہ کے رسول یہ کیا کیا؟ کہا ان کھجوروں کی وجہ سے اس گلے کے ڈھیر میں برکت پیدا ہو جائے گی۔